خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شب برات کی آمد کے موقع پر اجتماع جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حساب آخرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آخرت کے حساب میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالی آنے والی رات میں ہمیں ان خوش بخت لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کو جنتی قرار دیا جائے گا۔ اسلام میں بنیادی عقائد میں یہ بات داخل ہے، لاسٹ ڈے یوم آخرت پر سب کا یقین ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مومن کی پہچان ہے،
ان پڑھ سے ان پڑھ مومن بھی یہ بات بالکل پختہ یقین سے جانتا ہے اور مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور رب ذوالجلال حساب لے گا، اور اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو اہل جہنم ہیں وہ جہنم کو جائیں گے۔ آخرت کے حساب کے لحاظ سے دین متین میں، قرآن مجید میں، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن برحق ہے، تولا جانا اعمال کا یہ یقینی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تصوراتی باتیں ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جنت اور دوزخ کو محض خیال کا نام دیتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کہتے اچھے خیال کا نام جنت ہے اور برے خیال کا نام دوزخ ہے، اور کہتے ہیں معاذ اللہ حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایریا کہ جسے جنت کہا جائے یا دوزخ کہا جائے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ الفاظ استعمال کیے اعدت للمتقین، اس کو تیار کر دیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے، تیار ہو چکی ہے، اور پھر ہر سال جنت کو اویزاں کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ سجایا جاتا ہے ہر سال، اور پھر ہمارے نزدیک باقاعدہ جنت کے دروازے کھلنے بند ہونے کا تصور موجود ہے۔ اگر وہ خیال ہو تو یہ ساری چیزیں کہا جائیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس پر پتہ چلتا ہے جہنم بھی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے، اور جنت بھی مخلوق ہے جس کو رب ذوالجلال نے پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے، اور وزن برحق ہے، جو قیامت کے دن رب ذوالجلال سب کے اعمال تولے گا، وزن کرے گا، ترازو برحق ہے۔ اس سلسلہ میں بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، مثلا معتزلہ جو اپنے آپ کو اصحاب عدل بھی کہتے رہے، اور ایک اسلامی فرقہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ان کے بقول وزن نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اعمال عرض ہیں، اور عرض زوال پذیر ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو تولنے کے لیے تو جسم چاہیے۔ ان کی یہ دلیل ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے دوسرے کو تھپڑ مارا ہے تو یہ ایک کیفیت تھی، یہ کوئی تھپڑ مارنا ایسا کوئی ایک بوری یا دو بوری کا عمل نہیں جو ترازو میں رکھا جائے اور کل تولا جائے اور اس پہ سزا دی جائے۔ یہ تھپڑ مارا فضا میں تحلیل ہوگی، اب وہ فعل، یا کسی نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تو یہ بندے کے جسم کے ساتھ ایک حالت قائم تھی۔ اب جب کھڑا تھا تو اس وقت قیام کی حالت تھی، اب علیحدہ کوئی نہیں ہے کہ کسی جگہ اس کو کسی پیکٹ میں رکھ دیا جائے کہ یہ قیام ہے، کل اس کو تولا جائے اور اس کا ثواب ملے، یا یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے۔ تو وہ عرض کے لحاظ سے جو دنیا میں عرض کی ایک تعریف ہے، وہ کہتے ہیں اعمال تو سارے آراز ہیں، اور آراز فنا ہو جاتی ہیں، اور فنا جو چیز ہے اس کا تو بوجھ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا وزن ہی نہیں ہوتا، تولا کیسے جائے؟ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک اعمال کا وزن ہوگا،
اور وزن برحق ہے، اور وزن کے لحاظ سے صورتیں دو ہوں گی۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ عمل جو آج فضاؤں میں مل رہے ہیں، اللہ انہیں جسم عطا فرما دے یا ان کو کسی جسم چیز میں رکھ دیا جائے اور اس کا وزن کر لیا جائے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو نظام رکھا ہے، مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے کہ دوزخی کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اب چھوٹی سی داڑھ، داڑھ احد پہاڑ جتنی ہے، تو اب جو رب ایک داڑھ کو احد پہاڑ بنا سکتا ہے، وہ اعراض کو وزن بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، یہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا سب سے آخر میں، اور چونکہ وزن آخر میں ہونا ہے تو حدیث بھی آخر میں لکھی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے ہیں جس طرح میں نے ابھی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم نے یہ لفظ پڑھے ہیں تو فضا میں مل گئے ہیں، ہمیں ان کے کوئی جسم والے پیکٹ یا بوریاں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ کلمے جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ نکلے گا۔ حدیث ہے یہ، فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رب کو پیارے بڑے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے بڑے ہیں، یعنی بولیں تو زبان کو بوجھ نہیں لگتا، آسانی سے بولتی ہے، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کل ترازو میں بوجھ ان کا بڑا نکلے گا، یعنی وزن والے بڑے کلمے ہیں کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ کی نیکی رکھی جائے گی کسی بندے کی، تو وہ پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، اس واسطے کہ یہ بڑے وزن والے کلمے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی وجہ سے بولنے والے کو بہت سا ثواب ملے گا۔ تو اب اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ واقعی وزن بھی ہوگا اور وزن نکلے گا کلمات کا، اور ہر عمل کا جو وزن ہے، اچھے عمل کا، برے عمل تو ان کے دوسرے ترازو میں ان کو رکھا جائے گا، اچھے عمل کا وزن دیو۔ قیامت کے دن بندے کو مطلوب ہے کہ کمائی بڑی کرتا رہا ہوں، اب پتہ نہیں کتنا وزن ملتا ہے، گناہ بڑے زیادہ ہیں، اب اسے تلاش ہے کہ میری نیکی کا وزن زیادہ نکلے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنتی بن جاؤں گا۔ ہر بندے کو وزن کی تلاش ہوگی کہ میرے اعمال کا وزن اچھا بن جائے، تول اچھا بنے، وزن اچھا بنے۔ تو وزن اچھا کیسے بنتا ہے؟ شریعت نے بتایا، دل میں ایمان ہو اور اس کے بعد نیت صحیح ہو تو بندے کا چھوٹا عمل بھی وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر، اگر ایمان نہیں تو کوئی بطور فرض احد پہاڑ جتنا سونا رفائی کاموں میں خرچ کر دے، لوگوں کو پانی پلاتا رہے، کپڑے دیتا رہے، لنگر کھلاتا رہے، مگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اسے احد پہاڑ کے سونے کا ایک بھوسے کے تنکے جتنا بھی وزن نہیں ملے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، جس کی وجہ سے کل نیکی کا وزن بڑا نکلے گا، اور جو آج کافر ہے وہ جو کچھ بھی کر لے، جتنی سماجی خدمتیں، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ اور یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں، یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ جو کافر ہیں
ہم نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے وزن. یہ مطلب نہیں کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، نہیں، تولے جائیں گے مگر وزن ہی کوئی نہیں ہوگا. یعنی وزن نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ وزن نکلے گا نہیں، کھوکھلے ہوں گے اعمال، کھوکھلے ہوں گے. سمجھا جا رہا تھا کہ اس کا تو ہزاروں ٹن ثواب اس کو ملے گا، اتنا اس نے لنگر کھلایا، لوگوں کو سماجی خدمت کی ہے. مگر جب معاشر کے دن تولا جائے گا تو مومن نے جو کسی کو گلاس پانی پلایا اتنا بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا، بالکل اس کی اعمال خالی ہوں گے. کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، یوں سمجھو دوپہر کے وقت ریت کے صحرا پر سورج کی کرنیں پڑیں، لگتا ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن قریب جائیں تو ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہوتا. اس طرح آج یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، مجوسی، قادیانی، بدعقیدہ جو کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں نکلے گا. اور جس کے دل میں ایمان ہے اس نے تھوڑا بھی کیا ہے تو وہ پہاڑ جتنا وزن بن جائے گا، ایمان کی برکت کی وجہ سے. اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا تھا جب قرآن اتر رہا تھا تو ابو جہل اور اس کے چیلے اس گھمنڈ میں تھے کہ مقدس ترین سرزمین کے حکمران ہم بنے ہوئے ہیں، کعبہ ہمارے پاس ہے. اور پھر یعنی پہلے تو ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور تھا کہ اگر کچھ ہوا بھی تو حاجیوں کو پانی تو ہم پلاتے ہیں، کنٹرول مکے پر ہمارا ہے، تو ہم ہی صحیح ہیں. تو اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اسے ایمان کے ہم پلہ سمجھ لیا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم حاجیوں کو پانی پلا کے مسجد حرام کو تعمیر کر کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو اس بندے کا مقام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے. اتنا بڑا مقام ہے کلمہ پڑھنے کا کہ دل میں ایمان ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حاجیوں کو پانی جو ایمان کے بغیر پلائے، حاجیوں کو پانی پلائے، مسجد حرام کو تعمیر کرے، سب کچھ کرے، اور اسے ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ملے گا اگر دل میں ایمان نہیں ہے. اور اگر دل میں ایمان ہے تو اگرچہ ساری زندگی کعبے جا ہی نہیں سکا، دنیا کے کسی کونے میں رب کو مان کے بیٹھا رہا، استطاعت نہیں ملی، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. تو اللہ کا فضل ہے کہ جس سے جنس کا وزن بنتا ہے وہ اللہ نے سعادت ہمیں عطا کی ہے. 15ویں صدی میں بھی ہم اصحاب ایمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، اور ایمان کے ہمراہ نیت اچھی جب ہے تو رب ذوالجلال فرماتا نیت المؤمن خیر من عملہ، وہاں عمل نہیں پہنچتا جہاں نیت پہنچ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عمل چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ عمل زیادہ کرے، لیکن جتنا بھی کرے پھر بھی اس کی ایک حد ہے، نیت اس سے بھی آگے گزر جاتی ہے. اب نمازیں کوئی 1 صدی پڑھے، 1.5 صدی عمر ہو تو پڑھے، مگر نیت تو یہ کر سکتا ہے کاش کہ 1000 سال عمر ملے تو میں 1000 سال ہی نمازیں پڑھتا رہوں. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جو ملی ہوئی ہے عمر اس میں قضا نہیں ہونے دیتا تو اس نیت پر رب اسے 1000 سال کے ثواب دے گا. تو عمل تو 1000 سال کا نہ بن سکا، نیت 1000 سال کی ہو گئی. اس واسطے نیت مومن کی اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. تو وزن برحق ہے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے کہ محشر کے دن وزن ہونا ہے، اور ترازو باقاعدہ حصی ہیں، ان کا جسم ہے جو ترازو نظر آنے والے ہوں گے، اور ایک ایک پلڑا ایسا ہوگا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس میں سما سکتی ہیں. اتنا بڑے سائز کا ترازو ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نیکیاں زیادہ کر لوں گا تو سمائیں گی کہاں، پلڑے تھوڑے تھوڑے ہوں گے. یعنی اتنے بڑے بڑے سائز کے پلڑے ہیں رب کی قدرت سے جو اس نے فضل سے نیکیاں عطا کرنی ہیں. ادھر اگر گناہ سمندروں کی جھاگ سے بھی برابر ہوں تو ان گناہوں کے
جو وزن ہوگا پلڑے کے اندر، اس کے مقابلے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا وزن ان گناہوں کے سارے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ اس طرح اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، امتحان ہونا ہے، آزمائش ہونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، ویسے وہ ازل سے ہی پیدا کرتے ہوئے ویسے ہی فیصلہ کر دیتا فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے نزدیک جو کچھ رزلٹ ہے معاشر کا وہ پہلے سے وہ جانتا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن رزلٹ تیار بندے کے کرتوتوں کے لحاظ سے ہونا ہے۔ چونکہ وہ مستقبل کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کا وزن کتنا نکلنا ہے۔ لکھے ہوئے کا یہ مطلب نہیں کہ لکھے ہوئے نے مجبور کر دیا تھا، ہونا وہی تھا تو میرا اس میں قصور کیا ہے، نہیں، اس نے لکھا وہ ہے جو ہونا ہے، لکھا ہی وہ ہے دیکھ کر کہ بندے نے اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہونا ہے، تو وہ مجبور نہیں کر رہا، اختیار سے جو کچھ ہونا ہے بندے نے جو کرنا ہے مرضی سے۔ رب کا علم اتنا رب نے لکھ دیا ہے، لہذا اسے علم ہے، لیکن اس کا علم بندے کو مجبور نہیں کر رہا، بندہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اگر اچھا کر رہا ہے تو ثواب ملے گا، اگر برا کر رہا ہے تو عذاب ملے گا۔ رب ذوالجلال نے جو کچھ ہونا ہے وہ دیکھ کے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس سلسلہ میں تقدیر کے مسئلے میں بھی لوگوں کو بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اس پر ہمارا مستقل ایک دو موضوع گزر چکے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کی صفت علم سچی ہے، پکی ہے، ازل سے ہے، اس ہر بندے کا ازل سے پتہ ہے، لیکن اس کی صفت کسی کو مجبور نہیں کرتی۔ صفت اس کی مجبور نہیں کرتی کہ بندہ کہے میں مجبور تھا، میں نے، پھر رب نے لکھا ہوا جو تو میں نے کرنا ہی تھا۔ لکھا ہوا ضرور ہے، مگر بندے نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ رب نے جو اس نے مرضی سے کرنا تھا، چونکہ ازل سے اس کے لیے مستقبل ہے ہی نہیں، وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا، جو تھا اس نے لکھ دیا، اس لکھے ہوئے نے بندے کو مجبور نہیں کیا۔ اب وہ تو اللہ کا علم ہے نا، بندہ چھوٹا سا ان پڑھ سا تھوڑا سا اس کو علم ہو، وہ علم ایک خبر دے دے تو اس کی وجہ سے کام ویسے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علم مجبور نہیں کرتا، اس کا علم مجبور نہیں کرتا۔ اب یہ اس کونے میں جو پل ہے یہ ٹوٹا ہوا ہو، ادھر سے گاڑی آ رہی ہو، وہ بندہ کوئی اجنبی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے گزروں گا، یہاں سے گزر کے پار جاؤں گا، لیکن اس چھت پہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو آتے دیکھ کر کہتا ہے یہ گاڑی نہیں گزر سکتی۔ اب یہ بندہ ہے، اس نے کہا یہ گاڑی نہیں گزر سکتی، گاڑی آئی، آگے پل ٹوٹا ہوا تھا، تو کیا اس کی خبر نے گاڑی کو روکا؟ اس کی خبر نے گاڑی کو نہیں روکا، وہ تو نفس الامر میں ویسے ہی پل ٹوٹا ہوا تھا، اگر یہ خبر نہ دیتا پھر بھی گاڑی نہیں گزرنی تھی۔ اس کی خبر کی وجہ سے گاڑی نہیں رکی۔ بات صرف اتنی ہے، ڈرائیور کے سامنے نہیں تھا، اس کے سامنے تھا، اس نے بتا دیا کہ گاڑی نہیں گزر سکتی، اس کے علم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، وہ تو نفس الامر میں صورتحال ہی ایسی تھی کہ پل ٹوٹا ہوا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس کا علم ڈرائیور سے زیادہ تھا، ڈرائیور بے خبر تھا کہ رستہ کیسا ہے، یہ باخبر تھا۔ اب اس کی قدرت کوئی نہیں کہ یہ چونکہ اس نے کہہ دیا ہے تو گاڑی اس لیے رک گئی ہے، گاڑی تب رکی ہے کہ پل تو پہلے کا ٹوٹا ہوا تھا، لیکن فرق اتنا ہے کہ ڈرائیور جاہل تھا، یہ باخبر تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق خبر دے دی ہے، اس کی خبر کی کوئی تاثیر نہیں ہے، وہ تو نفس الامر میں صورتحال ایسی تھی۔ اب جس کا محدود سا علم ہے، اس کی خبر کی بنیاد پر اب خبر نے کوئی اثر نہیں کیا، لیکن گاڑی بھی نہیں گزر سکی، تو گاڑی کا نہ گزرنا اس کا سبب اور ہے، اس کا خبر دینا گاڑی کا نہ گزرنے کا باعث نہیں ہے، اس کا باعث اور ہے۔ بلا تمثیل، اللہ تو ازل سے سب کچھ اس کے سامنے ہے، کس صدی میں کون پیدا ہوگا، کون کیا کرے گا، اس کو پتہ ہے کہاں کہاں سے پل ٹوٹا ہوا ہے، اس کو خبر ہے کہاں کہاں جا کے کسی نے رک جانا ہے، اس کو پتہ ہے شروع سے ہی کہ میں نے پیدا کرنا ہے، جانا اس نے اپنے اختیار سے ہے، اپنے اختیار سے یہ ڈرائیور ادھر چلا جاتا، دوسری سڑک پہ ادھر نہ آتا، اپنے اختیار سے آیا ہے، آگے نفس الامر میں پل ٹوٹا ہوا ہے،
اوپر والے نے چھت پہ کھڑا تھا بتایا ہے، اس نے ڈرائیور کو مجبور نہیں کیا کہ ڈرائیور اپنی مرضی سے آیا ہے، اس کی خبر جو لوگوں کو یہاں کھڑے دیکھ دے رہا تھا کہ وہ گاڑی یہاں سے نہیں گزر سکتی، اس نے جو خبر دی ہے اس نے گاڑی والے کو مجبور نہیں کیا، گاڑی نہیں گزری لیکن اپنے اختیار سے نہیں گزری، اس کی خبر نے اسے مجبور نہیں کیا۔ بلا تشبیہ رب ذوالجلال نے ازل میں سب کچھ لکھا ہے، مگر لکھا وہ ہے جو کوئی سامنے موجود تھا کہ اختیار دوں گا، بندہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا، ہم جاہل ہیں مستقبل سے، وہ ازل سے ہی عالم تھا، جانتا تھا، اس نے وہ لکھ دیا ہے۔ اس بنیاد پر کل کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میں مجبور تھا، رب کا لکھا ہوا کسی کو مجبور نہیں کرتا، اس نے جو اختیار سے کسی نے کرنا تھا اپنے علم کی روشنی میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ وزن ہوگا، اور اس لیے کہ اس نے قوت دی ہے، بندہ اس کو نیکی میں بھی استعمال کر سکتا ہے، بدی میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس نے تو طاقت بندے کے سپرد کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سینمے کی طرف چلے تو اللہ کی طرف سے فوراً بیماری آ جائے، اعضاء جام ہو جائیں، چل ہی نہ سکے، اور کسی کے اعضاء جڑے ہوئے ہوں مسجد کی طرف چلے تو اعضاء کھل جائیں۔ اللہ نے تو اختیار دیا ہے کہ جو دی ہوئی طاقت ہے مرضی سے اگر گناہ میں استعمال کرتا ہے تو فوراً پکڑ نہیں آ جاتی کہ تو کیوں جا رہا ہے، رک جا۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے۔ جنت کو چھپایا ہے، جہنم کو چھپایا ہے، اگر سامنے ہوتی جہنم کے شعلے تو دیکھ کے پھر کون بدکاری کرتا۔ یہ آج دیکھو عریانی فحاشی جو پھیل رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جہنم پردے میں ہے، جہنم پردے میں ہے، اور اگر جہنم سامنے ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ جس نے غیر محرم کی طرف دیکھا یہ یوں اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، تو کون غیر محرم کی طرف دیکھتا؟ اگر جہنم سامنے ہوتا کہ جو فحاشی پھیلائے اس کو یوں پیپ پلایا جائے گا، جہنم کا گاڑا گرم پانی اور چمڑا اتر جائے گا، آنتیں پگھل جائیں گی، تو پھر کیسے یہ مسجدوں کے پاس لوگ عورتوں کی تصویریں لگا دیتے؟ یہ آج آزمائش جہنم کو چھپایا گیا ہے، جنت کو بھی چھپایا گیا ہے تاکہ آزمائش ہو جائے۔ رب کے تو سب کچھ سامنے ہے، لیکن اس امتحان کی خاطر یہ ساری چیزیں ان کو پردے میں رکھا گیا، اور یہ ہے کہ ایمان بالغیب کی شان بتائی گئی کہ جو غیب پر یقین رکھے گا کہ دیکھے بغیر بھی اسے پتا ہو کہ جہنم کیسا، دیکھے بغیر بھی اس کو یقین ہے کہ جنت کیسی ہے، پھر اس کا مرتبہ ہے، اس کا مقام ہے اور اس کو درجات ملتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کا وزن برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن کا وزن برحق ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے موازین، موازین جمع میزان کی، میزان عربی زبان میں کہتے ہیں آلہ وزن، آلہ وزن تولنے کا آلہ، تو نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتا ہے ہم رکھیں گے ترازو انصاف والے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کوئی گناہ کیا نہ ہو اور ادھر لکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا رائی رائی تک کا حساب مکمل ہوگا، انصاف کے ترازو ہیں، ہر بندے کے لیے اتنے انتظامات ہیں، اس کا ترازو جدا ہے، ہر بندے کے لحاظ ترازو ہے، موازین کا جمع، ایک ایک کا ترازو اتنا کھلا بنا ہوا ہے کہ اس میں رکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور پھر یہ دعوت دی گئی ایمان لے آؤ تو وزن بنے گا عمل کا، ایمان نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ ایمان کے بعد پھر انسان چونکہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اس میں مطلقاً انسان کو دعوت دے گی۔ اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر یہ بھول ہے کہ پہلے کلمہ پڑھے، اور اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو پھر یہ بھول ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اسے کس نے کریم رب کے بارے میں بھلیکھے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک،
جس نے تجھے پیدا کیا تو کمال کر دیا، کتنے مناسب اعضاء دیے، کتنا تجھے خوبصورت بنایا، کس انداز میں اعضاء کی فٹنگ کی، کیسے تجھے تصویر عطا کی. یعنی وہ حسن کسی بہار میں نہیں، کسی چاند ستارے میں نہیں، کسی گلاب چنبیلی میں نہیں، جو حسن رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو عطا فرمایا. دلیل یہ ہے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو کس تصویر پہ بنایا؟ سورج کی تصویر پہ، چاند کی تصویر پہ، پھول کی تصویر پہ، چنبیلی کی تصویر پہ نہیں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرما دیا. اب دیکھیے یہ آگے متشابہات میں سے ہے کہ رب کی صورت کیسی ہے. ہمارا یہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ ہے جن کا ہمیں معنی نہیں آتا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہمیں معنی نہیں آتا حتمی طور پر. کچھ وہ ہیں جن کا معنی آتا ہے مراد نہیں پاتی. ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ، مطلب کہ اللہ کا ہاتھ معنی آتا ہے، لیکن مراد نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے. چونکہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے ایسا اس کا نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے یہ جسم کا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. یہ ہاتھ جز ہے، جس کا جز ہو وہ کل ہوتا ہے، جو کل ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. تو اب معنی تو ہمیں معلوم ہے ید اللہ کا، مگر مطلب مراد معلوم نہیں ہے. ایسی صورت کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، اللہ کی صورت، مراد نہیں معلوم. تو یہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ مراد برحق ہے جو بھی ہے. پتہ قیامت کے دن چلے گا جب پردہ ہٹے گا تو اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو آپ دیکھو انسان کی تخلیق کے لیے پسند کیا کیا؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ، انسانی پیکر کو جو صورت ملی تو کہاں سے ملی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو انسان کو احسن، حسن سے سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن تقویم، سب سے خوبصورت شکل میں انسان کو پیدا کر دیا. یہ تخلیق کے لحاظ سے ہی عظمت ہے اس میں. اب دیکھو گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، کتنی کتنی پاور والے جانور ہیں اور کتنے کتنے حسن و جمال ہیں، لیکن چرتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں، پیتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں. اور بندہ مومن اگرچہ وہ زمانے کا سلطان نہیں ہے، شہنشاہ وقت نہیں ہے، وہ ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، مگر قد تو اس کا بھی سیدھا ہی ہے. وہ بکریوں کی طرح سر جھکا کے نالیوں سے تو نہیں پیتا، وہ گائے کی طرح سر جھکا کے چراگاہوں سے نہیں چرتا. وہ سب سے مفلوق الحال کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ وقت کا بیٹا نہیں، وہ کسی کٹیا میں رہنے والے انسان کا فرزند ہے. قد تو اس کا بھی سیدھا ہے. وہ جانوروں کی طرح اپنے بازو زمین پہ لگا کے اگلی ٹانگیں بنا کے اس طرح نہیں چلتا. قد سیدھا ہے، سر عظمت والا بلند ہے. پانی پینا ہو یا کھانا ہو، لقمہ منہ کی طرف آتا ہے، پانی کا گھونٹ پیالہ ہونٹوں کے پاس جاتا ہے. فرمایا رب نے اے انسان میں نے تجھے خوبصورت ترین شکل میں پیدا فرمایا ہے. تو جتنا بڑا سٹیٹس ہو پھر امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو انسان کا سٹیٹس سب سے بڑا ہے، تو اس واسطے اس کا امتحان بھی سب سے بڑا ہے. اور پھر ایک کافر جو ہے وہ تو کل انعام ہے، ڈنگروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے ڈنگروں سے بھی بدتر ہے کافر. کیوں؟ ڈنگر میں تو عقل نہیں تھی. وہ اگر ڈنگر پن اس میں ہے تو افسوس کیا ہے، اس میں تو عقل ہی نہیں. اور کافر و مشرک ڈنگروں سے بدتر کیوں ہے؟ عقل ہو کے بھی عقل ماری گئی ہے، عقل ہو کے بھی بے عقلی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اب وہ انسان جس کو اللہ نے 5 سینسز دیے، 10 قوتیں دیں،
جس کو آزاد یہ، جس کو اتنی اچھی شکل دی اور پھر وہ بگڑا، اب قیامت کے دن گدھے، اونٹ، بکری، ان کا وہ مواخذہ نہیں جو انسان کا ہے۔ اس نے رب سے لیا بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا بہت کچھ ہے، پوری کائنات اس کی خدمت میں لگائی ہے۔ کچھ جانور اس کے لیے وہ کوئی سروس پیش کرتے ہیں، کچھ کوئی سروس پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے انسان سوچے تو صحیح، ہم نے اس کے لیے کیا کچھ پیدا کیا، تو امتحان کے لیے پھر تیاری کرے کہ وہ کھا کتنا چکا ہے، اپنا امتحان بھی دے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ نے جانوروں کو بنایا۔ اللہ فرماتا سَخَّرْنَهَا لَكُمْ، ہم نے بنا کے تابع تمہارے کر دیے۔ کوئی ایسا ہے کہ اپنی چیز کسی کو دے دے؟ کروڑوں گھوڑے، کروڑوں اونٹ، کروڑوں بھینسیں، اللہ فرماتا ہے پیدا میں نے کی، کام تمہارے لگا دیے۔ دیکھو فرمایا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ان جانوروں میں تین چیزیں ذکر کی، دِفْءٌ وَمَنَافِعُ۔ دِفْء کہتے ہیں وہ جانور جن کے اوپر اون ہے، جس کو کاٹیں تو گرم کپڑے تیار ہوتے ہیں، جو سردی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ تمہارے بدن ڈھانپنے کے لیے اور تمہیں سردی سے بچانے کے لیے جانوروں نے کردار ادا کیا ہے۔ وَمَنَافِعُ، تم دودھ پیتے ہو، تم بوجھ لاتے ہو، تم سواری کرتے ہو، یہ سارے منافع۔ منافع اردو کا لفظ ہے، وہ پنجابی کا ہے قرآن میں۔ تمہارے لیے بڑے منافع ہیں جانوروں میں۔ لکم، تمہارے لیے، پیدا ہی تمہارے لیے کیا ان کو، اب میں نے بنا کے تمہیں دے دیے۔ اب کوئی کہے میں نے پیسوں سے خریدا ہے، میں پوچھتا ہوں چلو رب نہ بنائے، تم ارب روپیہ بھی خرچ کر کے کوئی ایک ہی بنا کے دکھا دو، تو رب نے بنائے ہیں تو پیسوں سے ملے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو کس کی قدرت ہے کہ وہ مکھی بھی بنا سکتا؟ اونٹ تو بڑا دور کی بات ہے۔ لازمی کہتا ہے میں چارہ ڈالتا ہوں، اللہ فرماتا نسقیکم، میں آپ تمہیں پلاتا ہوں۔ نسقیکم، ہم تجھے پلاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم اگر چارے پہ گمانڈ ہے تو چارہ کس نے بنایا ہے؟ اور چارہ لے کے خرید کے پیسوں سے چلو کسی مشین میں ڈالو تو دودھ نکلے، تو چارے سے قیامت تک تم دودھ نہیں نکال سکتے۔ فرمایا یہ میری مشینری ہے، اتنی افضل اعلیٰ، جس جیسا ایک بھی کوئی نہیں بنا سکتا، میں نے کروڑوں بنا کے تمہیں بھیج دیے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم تجھے پلاتے ہیں دودھ، ہم پلاتے ہیں کہ مشینری ایسی ہے، چارہ سبز ڈالتی ہو دودھ سفید نکلتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے اس کو تابع کیا، ورنہ وہ تو اس سے طاقتور ہے بھینس، تم اس کے پستان کو ہاتھ لگاتے وہ ٹانگ مار کے تمہیں بے ہوش کر دیتی، لیکن اب بار بار ہاتھ لگا کے نکالتی ہو، وہ بیچاری بدن لٹکا کے عاجز ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے میرے کہنے پہ عاجز بنی ہے، میں نہ کہتا تجھے ایک گھونٹ بھی نہ بھرنے دیتی، تو وہ عاجز ہو کے کہہ رہی ہے بندے رب نے مجھے تیرا خادم بنایا ہے، تو بھی رب کی دین کی خدمت کیا کر۔ یہ اس کے اندر فرمایا منافع ہیں،
دودھ دیکھو پیتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ہم نے تمہارے لیے اس میں حسن رکھا ہے، جانوروں میں حسن، پرندوں میں حسن، یہ ساری چیزوں میں حسن۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل خوش رہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ان جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے جمال رکھا ہے۔ کیسے؟ حین تریحون وحین تسرحون، یہ جمال ہے۔ اب یہ قرآن سارے ہمارے ڈیروں اور دیہاتوں کے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے لطف اندوز پوری طرح وہی ہوگا جس نے کچھ نہ کچھ وقت ضرور جانور پالے ہوں، ریوڑ، بھینسوں کا، بکریوں کا، گائے کا۔ اور جمال کیا ہے؟ ہین تریحون وحین تسرحون، بندہ دن بھر بھینسوں کو چرا کے، بکریوں کو چرا کے جب شام کو واپس لاتا ہے اپنے باڑے میں، انہیں گنتا ہے، ان کی بکھیاں چارے سے بھری ہوئی دیکھتا ہے، اور پھر دودھ کی اسے امید ہے، اور پھر یہ کہ بیچوں گا فلاں کے بچے تو اتنے پیسے ملیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ فرما دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے رہتے ہو۔ ہین تریحون جب تم شام کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون جب صبح تم باڑے کا دروازہ کھول کے باہر نکالتے ہو۔ یہ دونوں وقت خاص وقت ہے، ان کا حوالہ دے کر اللہ فرماتا ہے اب جتنوں نے بھی یہ کیا ہے کام، ان کو پتہ ہے اس کیفیت کا کہ جانور اس وقت کتنے پیارے لگتے ہیں۔ بکریوں کا دروازہ کھولا، رسیاں کھولیں، وہ فوراً پھرتی سے باہر نکلیں، آوازیں نکالیں، چرواہا خوش ہو رہا ہے، شام کو واپس لا رہا ہے، سوٹی کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے اور جھومتا وجد کرتا آ رہا ہے۔ اللہ مزاج جانتا ہے چونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ جس رب نے رب ہو کے تمہارے مزاج کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ تمہیں خوشی محسوس ہو تو تم بھی اپنے رب کو خوش کیا کرو۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اثقالکم ان کا اپنا بوجھ نہیں، تمہارا بوجھ ہے کہ تم ان پہ بیٹھو، ان پہ بوجھ لادو، ان کو جوتو ریڑے کے آگے۔ فرمایا تمہارے بوجھ وہ اٹھاتے ہیں، اور کیسے؟ رب کے کہنے پر، ورنہ تمہیں گھوڑا ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا، تم جوت کیسے سکتے تھے آگے اس کے؟ تمہیں بیل جو ہے وہ بیل گاڑی کے آگے وہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سمجھایا ان کو کہ تم نے میرے بندے کا بوجھ اٹھانا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ ہے میری قدرت کا شاہکار، زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو اسے مشقت ہوگی۔ الا بشق الانفس اللہ فرماتا ہے منڈیوں تک اناج اٹھا کے تم خود لے جاتے یا مر جاتے یا آدموئے ہو جاتے، رب نے کروڑوں جانور تمہاری خدمت میں لگا دیے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اس واسطے جب اس نے اتنا کھلایا ہے، پلایا ہے، اتنے بندوبست انسان کے لیے کر دیے ہیں، اس حد تک ہر انسان اس کے لیے جو بندوبست ہے رب ذوالجلال کے لحاظ سے وہ اتنے ہیں۔ آیات پڑھتا جاؤں تو صرف چند چیزوں کے لحاظ سے وقت ختم ہو جائے گا۔ کوئی کہے میرے پاس تو گھوڑا بھی نہیں، گدھا بھی نہیں، میرے پاس بھینس بھی نہیں، بکری بھی نہیں، میرے پاس تو کوئی سورسز نہیں، میرے پاس کوٹھی نہیں، کار نہیں۔ اللہ فرماتا امن جعل الارض قرارا تو یہ بتا پاؤں کہاں رکھ کے بیٹھا ہے، کس جگہ پاؤں رکھ کے چل کے آیا ہے؟ تو کہتا میرے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زمین کو تو میں نے تیرے لیے بچھایا ہے، اگر نہ ہوتی تو پوری زندگی کی 80 سال تو 80 سال رہے، اپنے 1 گھنٹے کا کوئی بندوبست کر کے دکھا دے۔ جو زمین نیچے نہ ہو تو کہاں رہے گا؟ ہر بندہ، ہوا، پانی، اللہ کی نعمتیں ہر منٹ میں
جو پانی پی رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بارش تم نے برسائی تھی، ام نحن المنزلون، یہ ہم برسانے والے ہیں، یہ میں نے بارش برسائی، زمین میں جذب ہوا، موٹر پمپ لگا کے تم نکال رہے ہو، برسایا تو میں نے تھا، تم کہتے ہو میرے لیے کچھ نہیں، تو پانی کس نے دیا ہے؟ ہر چیز کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا، ہر چیز تمہاری خدمت کر رہی ہے، تو پھر بلا وجہ حساب نہیں، حساب دینا پڑے گا۔ جو نعمتیں کھا رہے ہو اور اتنی کہ ہر شے تمہارے تابع ہے، ہر چیز، یہ نیچے بھی اس لیے اوپر بھی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، یہ آسمان اور چاند اور ستارے میں نے بنائے اس لیے ہیں کہ بندو تم جانو کہ سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن ہے یا رات ہے، وقت کون سا ہے، یہ سارا سلسلہ میں نے بنائی تمہارے لیے۔ تو اتنا جس کا احسان ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ حساب لے، اور اس بنیاد پر حساب کے لیے ضابطے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نعمتوں کا احساس دلا کر کہ جب ساری نعمتیں ہیں تو ان کو کھا کر تیاری کرو آخرت کے دن کی، اور فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، جتنا تیز اللہ حساب کرنے والا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ حساب ضرور ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ پوچھے گا، اور ہر دن ہر رات میں جو کاروائی ہے اس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا۔ اس کا نظام عدل ہے، وہ خود جانتا ہے، لیکن کرامن کاتبین کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب رپورٹ سامنے آئے گی بندے سے پھر پوچھے گا، بندے بتا کوئی میرے فرشتوں نے تو ظلم نہیں کر دیا تجھ پہ، یہ تیرے دفتر بڑے پڑے ہیں بدکاریوں کے، سیاکاریوں کے، یہ کوئی فرشتوں کی بوگس کاروائی تو نہیں ہے، اتنا اس کا نظام عدل ہے۔ پھر پوچھے گا اور بندہ اقرار کرے گا۔ اور کافر جو ہیں جن کو یہ ہے کہ ہم بولیں گے ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے سنو پھر ہم بلائیں گے ہی نہیں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم منہوں پہ مور لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرما ہاتھ باتیں کرنا شروع ہو جائیں۔ جو رب زبان کی بوٹی کو بلا سکتا ہے تو ہاتھ کی انگلی کو کیوں نہیں بلا سکتا؟ فرمایا کوئی یہ نہ کہے میں اقرار ہی نہیں کروں گا، تو رب تو اقرار کروا کے پھر فرد جرم عائد کرے گا، میں بولوں گا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، سورہ یاسین، فرمایا ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں بولیں گے کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتا رہا۔ تو اس واسطے ہر کچھ سامنے تو آ ہی جانا ہے، سب کچھ سامنے آنا ہے، اور پھر حساب ہونا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے حساب کے لحاظ سے واضح طور پر فرما دیا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سب نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، دوڑ لے جہاں دوڑتے ہیں، ہماری طرف سب نے پلٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہم پر ہے، ہم ان کا حساب کریں گے۔ اس لیے حساب طے شدہ حقیقت ہے، اس کی معقولیت ہے، رب نے کھلایا اتنا ہے، پلایا اتنا ہے، دیا اتنا ہے، ہم آگے جو کچھ ملے گا جنتوں میں اس کے علاوہ ادھار اتنا کھا چکے ہیں، اگر ولادت کے وقت سر سجدے میں رکھیں، وفات کے وقت 80 سال کے بعد اٹھائیں، پھر بھی حق نہیں پورا ہوتا جو کھا چکے ہیں اس کا۔ اس لیے آج ایک ہی اس کا حل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا احسان مانتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ وہ حساب ہلکا کر دے، وہ گناہ معاف کر دے، اس کے دربار میں قبولیت ہو جائے۔ اور اس کا فضل اتنا ہے، کرم کتنا ہے کہ اگر انسان ان باتوں کو سن کے گناہوں پہ جری نہ ہو تو اسے یقین رکھنا چاہیے رب ذوالجلال کا اتنا فضل، اتنا کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب علی رؤوس الخلائق، میدان معاشر میں اربوں لوگ کھڑے ہیں، تو حساب ہو رہا ہے باری باری۔ ایک بندے کو اللہ جس وقت کھڑا کرے گا، ہاں بتا اپنی کاروائی، خالق کائنات یادہ علیہ کنفہ، اس پہ اپنے کنف کو رکھے گا۔ یہ بات بھی متشابہات میں سے ہے، یہ جو
پنجابی میں بکڑ کہتے ہیں، چادر اوپر لی ہوئی ہو تو ایک طرف سے چادر اٹھا کے کسی کو اندر کر لیں، اوپر سے چادر دے دیں اور اوپر سے اندر اس سے گفتگو کریں، یہ ہے یادہ علیہ کنفاؤ۔ اللہ کسی کو ذلیل نہیں ہونے دے گا لوگوں کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یادہ علیہ کنفاؤ، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس پہ اپنی چادر کر لے گا، اس کی کبریائی کی چادر، اس کے شان کے لائق، چونکہ وہ تو بدن سے پاک ہے۔ چادر اوپر کر لے گا اور اس سے پوچھے گا ہر گھڑی کے بارے میں، فلاں گھڑی میں یہ تو نے کیا، فلاں میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، گناہ کتنے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حد نظر تک اس کے رجسٹر گناہوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ورق بھی گناہوں کا تو کافی ہوتا ہے، اس کے رجسٹر ہیں، اور ہیں کتنے؟ جہاں تک نگاہ جاتی اتنے رجسٹر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں پوچھے گا کیا یہ سارے تو نے کیے ہوئے ہیں؟ کہے گا اللہ یہ سارے میں نے کیے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے کتبتی الحافظون، میرے کرامن کاتبین نے کوئی تو ظلم تو نہیں کیا تجھ پہ، یہ باقاعدہ لفظ ہے، کوئی ظلم تو تجھ پہ نہیں کیا، انہوں نے ویسے لکھ دیے اتنے کہ تو نے نہ کیا، حالانکہ رب کو تو سارا پتہ ہے نا، لیکن یہ بندے کو پورا حق دیا جا رہا ہے کہ وہ بولے تو یہ کہہ گیا اللہ نے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے یہ سارا کیا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے۔ اب مزید ڈر جائے گا اعتراف کر کے کہ اب تو سارا مان بھی گیا ہوں، اب تو میری بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کہے گا فرشتوں کو اس کا ترازو رکھو۔ اب ترازو بڑے سائز کا، اس میں وہ سارے گناہوں کے رجسٹر جوڑ دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل اٹھ اپنا وزن دیکھ۔ وہ کہے گا اللہ وزن میں نے کیا دیکھنا ہے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں اور گناہ اتنے ہیں، حد نظر تک رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو خالق کائنات فرمائے گا ان لک عندی حسنہ، میرے ایک ہاں تیری ایک نیکی ہے۔ تو ایک کاغذ کا پرزہ فرشتے ترازو میں رکھیں گے، فطاشت السجلات، وہ جتنے بھی رجسٹر تھے سجلات وہ سارے کے سارے اوپر چلے جائیں گے اور ایک پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا عدل ہے۔ یہ ایک پرزہ، ایک حدیث میں جس میں درود و سلام ہے، ایک جس میں شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس قدر فضل اللہ تعالیٰ کا شامل حال ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی گناہوں پہ جری نہ ہو۔ جب رات آ رہی ہے برات کی اور اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا، طلوع تک غروب سے شروع ہو کر سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرمائے گا اور 3 اعلان ہوں گے آج کی رات۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی نہیں جو گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کو بخش دوں۔ یعنی کتنا مائل با کرم ہے کہ بندے نے کھایا پیا رب کا نافرمانی کی، سرکشی کی، اور وہ بے نیاز ہے کہ کوئی نہ معافی مانگے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن وہ پھر بھی پیار سے کہتا ہے الا من مسترزق الا من مستغفر، کیا کوئی نہیں ایسا کہ جو مغفرت چاہے تو میں اس کو بخش دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کوئی نہیں ایسا جو رزق مانگے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ الا من مبتلا فوافیہ فوافیہ، کوئی نہیں ایسا کہ جو پھنسا ہو مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ یہ خصوصی کوٹا آج کی رات کا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ مسلسل آواز آئے گی، ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہمیں اپنے کانوں سے جن کانوں پہ زیادہ اعتماد ہے انہوں نے سنا ہے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کان ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا ہے کہ ایسی آواز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب دیکھو وہ مفت میں سب کچھ دے کے، پروان چڑھا کے، بندہ اس کی اتنی نعمتیں کھا کے، پھر جب بگڑا ہے وہ پھر بھی پیار کر رہا ہے۔ کوئی نہیں ایسا جو معافی مانگے تو میں معافی دوں۔ تو ایسے میں اگر کوئی معافی نہ مانگے تو وہ ناراض کتنا ہوگا کہ کیسے ہیں، میں نے دروازے کھولے تھے، یہ دروازے بند کر بیٹھے ہیں، میں نے ان کے لیے سوغات رکھی ہے
اور یہ اس نجات کی رات کو پٹاخے چلا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، میلہ بنایا ہوا ہے، ایک شو میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ رات بڑی حساس رات ہے، اور وزن اور اعمال کے لحاظ سے شعبان کا پورا مہینہ ہی اس کی ایک خصوصیت ہے سارے مہینوں پر کہ وزن کے لحاظ سے، اعمال کے تول کے لحاظ سے صرف آج کی رات ہی نہیں، اس کے آگے پیچھے بھی یہ تو مخصوص ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، یعنی کل ہفتے کے دن کا روزہ، آج رات کا قیام۔ اس مسجد میں بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، آپ اس محفل میں بھی شریک ہوں، کچھ وقت تنہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے کا نکالیں، تاکہ ذہن پر مسلط ہو بوجھ تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلیں، اور ایک آنسو بھی جب ٹپکے تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد المؤمن یخرج من عینہ الدموع وان کان مثل رأس الذباب ثم یصیب شیئا من حر وجہہ الا حرم اللہ وجہہ علی النار، جس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا صرف ایک رم جھم برسات ہو وہ تو نور علی نور ہے، ریا کی وجہ سے نہیں، جسمانی درد کی وجہ سے نہیں، رب کے خوف کی وجہ سے، ایک آنسو بھی ٹپکا جس کی آنکھ سے، ہمارے آقا علیہ السلام اس کا سائز بیان کرتے ہیں، کیسا آنسو اگرچہ مکھی کے سر جتنا ہو، چمٹ کے نہ رہے، ٹپک جائے، فرمایا اگر ٹپک کے رخسار پہ گر گیا تو اللہ وہ چہرہ جہنم پہ حرام کر دے گا، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی اس قدر رحمتیں رکھی ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی گئیں کہ انسان اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرے اور حساب کے لیے تیاری کرے، اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا مکمل طور پر حساب ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج کی رات کا یہ سبق ہے۔ ابھی میں گفتگو بند کرنے والا ہوں، مولانا امانت علی صاحب اعلان کریں گے، یاد رکھنا ہے ادھر سے آواز آئے گی الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی نہیں مغفرت چاہنے والا کہ میں بخش دوں؟ تو ہماری آواز آنی چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں مغفرت، اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے۔ ادھر سے الا من مسترزق فارزقہ، کوئی نہیں ایسا جو رزق مانگے تو میں دوں، تو سارے ہی محتاج ہیں، جتنا ہے اس میں اضافہ چاہتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے سارے چاہتے ہیں، تو کہو استرزق اللہ، میں اللہ سے رزق چاہتا ہوں، استرزق اللہ، میں اللہ سے رزق چاہتا ہوں۔ الا من مبتلا فوافیہ، کوئی نہیں ایسا، کیا کوئی نہیں ایسا کہ جو پھنسا ہو مصیبتوں میں تو میں اس کو نجات دے دوں، پھنسا ہو مصیبتوں میں میں اس کو نجات دے دوں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ مسلسل آوازیں ہیں الا کذا الا کذا، کوئی نہیں ایسا جو علم چاہے تو میں علم دوں، کوئی نہیں ایسا جو عزت چاہے تو عزت دوں، کوئی نہیں ایسا جو بیٹے چاہے تو میں بیٹے دوں۔ اب اس کا وعدہ تو پکا ہے، ہمارے مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس واسطے اس رات کو اچھی طرح اس کے اہتمام کے لحاظ سے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں 22 جون کو غازی ممتاز حسین قادری رہائی کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، اس کے اشتہارات آ چکے ہیں، لے جائیں، تقسیم کریں، قافلے تیار کریں، اور اگلا جمعہ وہ پورے ملک میں غازی ممتاز حسین قادری کے لحاظ سے یوم ممتاز قادری منایا جا رہا ہے، تو اپنے خطیبوں کو مختلف علاقوں میں بتائیں کہ وہ اس پر ہمارا لٹریچر موجود ہے کہ ممتاز حسین قادری کا فتویٰ اس وقت جو ہمارا جو فکر مستقیم نیا چھپ کے آیا ہے اس میں میرا وہ فتویٰ بھی چھپا ہے کہ ممتاز حسین قادری کی رہائی کا شرعی حکم کیا ہے، اس پر ملک بھر کے مفتیوں نے تصدیق کی ہے، وہ فتویٰ بھی اس میں موجود ہے، ناموس رسالت کے لحاظ سے مضامین ہیں، وہ بھی علماء کرام خطبوں میں بیان کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر جگہ مظاہرے ہوں گے، اور اگلے جمعہ انشاءاللہ گوجرا والا بھی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے سلسلہ میں مظاہرہ ہوگا۔ اس کا بھی پیغام آپ نے پہنچانا۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد یہاں سے ریلی چلے گی جو کہ
شیراں والا باغ سے ہوتی ہوئی اسٹیشن پر پہنچے گی اور اس کا تفصیلی پروگرام آگے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب کہ ہاں میٹنگ میں سارے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔